السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، سورہ ملک کی ابتدائی دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے موت و حیات کی تخلیق کا سبب اور مقصد بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال رہے، وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ دنیاوی زندگی کا مقصود کیا ہے، آخرت کی اہمیت کیا ہے، اور دنیا اور آخرت میں ترجیح کسے ہونی چاہیے، انہی دائروں کے اندر اپنی معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائے میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ سے، قدرت کاملہ سے عالم ارواح میں سارے انسانوں کو جو ہے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور ان سے عہد لیا، پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ اسی وعدہ کی تذکیر یا اسی وعدہ کے امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد ہی دنیا میں آنا تھا، اور اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بھیجا اور اپنی حکمت بالغہ سے موت و حیات کا نظام بھی قائم فرما دیا۔ یہ دنیاوی زندگی کیوں ہے؟ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں، انہیں آزمائیں کہ ان میں اچھا عمل کون کرتا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین پہ جو کچھ ہے ہم اسے سارا ایک چٹیل اور بنجر میدان کر دیں گے، یہ زمین جو ہے وہ اجڑ جائے گی۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات، اس اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ موت کو اللہ رب العزت نے مقدم رکھا، حیات کو مؤخر کیا، جبکہ عملی زندگی میں حیات پہلے ہے، موت بعد میں۔ اس کی وجہ حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب کسی چیز کو اہمیت دینا مقصود ہو تو اللہ بالعموم یہ انداز اختیار فرماتے ہیں۔ وراثت کے احکام میں اللہ رب العزت نے قرض کی ادائیگی مقدم ہے،
وصیت بعد میں، لیکن اللہ رب العزت نے آیات وراثت میں 4 دفعہ جو ہے وہ وصیت کو جو ہے وہ قرض پہ مقدم رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جانے کا جب تذکرہ کیا تو اس سے کسی کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ عیسیٰ معاذ اللہ الہ ہیں یا اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی وفات کو پہلے ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اللہ رب العزت نے ان کی وفات کو جو ہے وہ پہلے ذکر کیا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے موت کو پہلے ذکر کیا تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چلے، اور موت و حیات کا مقصد اللہ نے یہ بتلایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ کے ہاں کثرت عمل کا اعتبار نہیں ہے کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، اللہ کے ہاں حسن عمل کا اعتبار ہے کہ اچھا عمل لے کے کون آئے گا، اور اچھا عمل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے سورہ کہف کی آخری آخری جو آیات ہیں اس کے حوالے سے لکھا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جسے اللہ کے حضور پیشی کا یقین ہو، آخرت کی فکر جسے دامنگیر ہو جائے، تو اسے چاہیے نیک عمل کرے۔ نیک عمل کیا ہے؟ ای موافقا للشریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اخلاص اور اتباع سنت یہ حسن عمل کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا، ہمیں آزمانے کے لیے کہ ہم میں اچھا عمل کون کرتا، اور آخرت کی زندگی کی بنیاد ہی اللہ رب العزت نے دنیاوی اعمال پہ رکھی۔ جیسا دنیا کا عمل ہوگا ویسا ہی آخرت میں جو ہے وہ اسے بدلہ دیا جائے گا، اور یہ موت کا نظام اللہ نے اس سے کسی کو مستثنا نہیں فرمایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے، تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا، جسے جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا، در حقیقت وہی شخص کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیاوی زندگی کو اور اس کی جتنی زمین کی زیب و آرائش ہے، زینت ہے، اسے بندوں کے لیے امتحان کے لیے بنایا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ تمہیں زمین میں جانشین بنانے والا، اللہ نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس زمین میں عمل کیسے کرتے ہو۔ آیا دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کے آخرت کو پس پش ڈال دیتے ہو، حلال و حرام کی تفریق چھوڑ بیٹھتے ہو، جائز اور ناجائز کی تفریق چھوڑ بیٹھتے ہو، تمیز چھوڑ بیٹھتے ہو، یا اللہ رب العزت کے احکام کو مقدم رکھتے ہوئے آخرت کو جو ہے وہ اپنا مقصود بناتے ہو، آخرت کو مقدم رکھتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ نے فرمایا تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ من جعل ہمہ ہم الآخرہ، جس نے اپنے ساری سوچ آخرت کی سوچ بنا لی، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کی تونگری اور وسعت جو ہے اس کے دل میں عطا فرما دیتے ہیں، اس کا دل جو ہے وہ غنی ہو جاتا۔ وجمع علیہ شملہ، اللہ اس کے متفرق کاموں کو یکجا کر دیتے ہیں۔ واتتہ الدنیا وہی راغمہ، اور دنیا دلیل و خار ہو کے اس کے پاس آتی ہے۔ ومن جعل ہمہ ہم الدنیا، اور جس نے اپنی فکر دنیا کی فکر کو جو ہے وہ غالب کر دیا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کے فقر و فاقہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وفرق علیہ شملہ،
اس کے معاملات جو ہے اللہ الجھا دیتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا پھر بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے نصیب میں رکھی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے موت و حیات کا یہ نظام اس لیے بنایا کہ ہم اس موت و حیات کے نظام کو سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے کام کریں۔ اللہ نے تذکیر کے لیے انبیاء و رسل کو بھیجا، قرآن کریم کو بھیجا۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے آیات تکوینیہ اور آیات تشریعیہ، ہر شخص کو پتہ ہے آپ کو اللہ کے منکر مل جائیں گے، رسول اللہ کے منکر مل جائیں گے، لیکن کوئی آپ کو موت کا منکر نہیں ملے گا، کیونکہ کافر ہو یا مسلم ہر ایک کو اس سے واسطہ جو ہے وہ پڑتا، اس کی تعبیر خواہ وہ کچھ کریں، لیکن بالآخر موت جو ہے وہ سب کو آنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کو جو ہے وہ دار العمل بنایا، دار الامتحان بنایا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم آزمائیں ان میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ آیات مبارکہ جو سورہ کہف کی ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا جو ہے وہ واقعہ بیان کیا، جس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں تعارض ہو تو تم آخرت کو جو ہے وہ مقدم رکھنا، حلال اور حرام میں تعارض ہو تو حلال کو جو ہے وہ مقدم رکھنا، جائز اور ناجائز میں کشمکش ہو تو جائز کو جو ہے وہ مقدم رکھنا، ناجائز کو جو ہے وہ چھوڑ دینا۔ اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ اگر تم چلو گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور یہی حکمت حضرات مفسرین نے لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی جو ترغیب دی، یا بعض روایات میں پہلا رکوع اور دوسرا رکوع کم از کم پڑھے۔ سورہ کہف کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں سے جو ہے اللہ والے، اللہ کے مخلص بندے جو ہے وہ آخرت کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں، وہ آخرت کی فکر جو ہے غالب ہوتی۔ اور اللہ رب العزت کا نظام یہی ہے کہ اللہ نے جیسا عمل ہوگا ویسا ہی انسان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ بھر اچھائی ہوگی تو وہ اپنے سامنے پائے گا، اور ذرہ بھر برائی ہوگی تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه، نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے، ومن اساء فعليها، برا عمل لے کے آئے گا تو خود ہی اس بھگتے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو نیکی کما رہا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو برائی کرے گا اس کا خمیازہ بھی وہ خود ہی بھگتے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنا یہ نظام عدل جو ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ جو ہے وہ بیان فرمایا کہ انسان کو اس کے اعمال ہی کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا، جیسے وہ عمل کرے گا ویسا ہی اللہ اسے بدلہ دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جیسا عمل ویسی جزا۔ اگر اللہ کی راہ میں دیتا رہے گا، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا، اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، دین حق کی اچھائی کی بات کی تصدیق کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے آسانی کی راہیں ہموار کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اس کے برعکس جس نے بخل سے کام لیا، بے نیاز ہوا، اللہ کی رحمت سے بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کی بات کو قبول نہیں کیا، اسے جھٹلاتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اس کے لیے دشواری کے راستے ہی ہموار ہوں گے۔ جیسا انسان کا عمل ہوگا ویسا ہی۔ اور حدیث قدسی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم انما ہی اعمالکم احصیها علیکم، اے بنی آدم میں تم پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا، یہ تمہارے اعمال ہی ہے جو میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کے ہر عمل پہ اللہ رب العزت نے اچھا ہوگا یا برا اس کی جزا اور سزا کے بارے میں اسے آگاہ کر دیا۔ دنیاوی زندگی اللہ نے اس لیے دی کہ انسان یہاں نصیحت حاصل کرے، اس لیے قیامت کے مواقف میں سے ایک موقف قرآن کریم نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب قیامت کی اس ہولناکی کو دیکھ کے انسان تمنا کریں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، وہ دنیا میں دوسری زندگی دے دی جائے، وہ نیک عمل کر کے آئیں گے، پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا،
حضرات مفسرین نے لکھا یہ بالغ ہونے کی عمر ہے. ہر وہ شخص مرد و عورت جو بالغ ہو گیا تو اس کو اللہ کے ہاں قیامت والے دن اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ میں نے اتنی عمر تمہیں دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اور تمہارے پاس ڈرانے والے آگاہ کرنے والے آتے رہے. رسول اللہ کی صفت بھی بشیر و نذیر ہے, قرآن کی صفت بھی بشیر و نذیر ہے. امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں یہاں نذیر کے کئی معانی جو ہے وہ ذکر کیے اور اس میں فرمایا کہ نذیر میں جو ہے ایک معنی جو ہے وہ انسان کے بالوں میں سفیدی کا اتر آنا کہ اب تو تیاری کر اگلے گھر کی, تیرے جانشین اولاد کا دنیا میں آ جانا, پوتوں کا نواسوں کا ہو جانا کہ اب زمین میں تیری جگہ لینے والے اللہ نے بھیج دیے تو اگلے سفر کی تیاری کر. اعزاء اقارب میں سے کسی کا دنیا سے چلے جانا یہ بھی وجاءکم النذیر ہے. اس لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی امام ابن کثیر نے لکھا کہ جنازہ گزر رہا تھا, کسی نے پوچھا کس کا جنازہ, تو فرمایا اپنا سمجھ لو یا میرا سمجھ لو کہ اگر آج ہم کسی کے جنازے کو اٹھا کے لاتے ہیں تو کل یہی کیفیت ہم پہ آنی. تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں مہلت دی ہے. اس اللہ نے ہمیں بار بار جو ہے وہ قرآن کریم میں اپنی اطاعت, حسن عمل, نیک اعمال کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا, حسن انجام سے بھی, اور برے اعمال کے برے انجام سے بھی جو ہے وہ آگاہ کر دیا. اور وہ کامیابی اور ناکامی ایک ہی ہے, یا جنت ہے یا دوزخ ہے, وہاں اور کوئی دوسری راہ نہیں. وہاں یا تو اصحاب الیمین ہیں یا اصحاب الشمال ہیں, یا اصحاب الجنہ ہے یا معاذ اللہ اصحاب النار ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کی تنبیہ کے لیے, تذکیر کے لیے قرآن کریم نے کہ انسان جو عمل کرتا, انسان اپنی غفلتوں سے سمجھتا ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ مخفی رہے گا, میرا عمل کوئی دیکھ نہیں رہا. وہ عمل کرتے ہوئے اسے یہ ہوتا ہے کہ میرے اس عمل کو کون دیکھ رہا, میں تو تنہائی میں ہوں. اللہ نے انسان کے اس گمان کا بھی قرآن میں ہی جواب دے دیا, ان ربک لبالمرصاد, او غافل انسان تیرا رب تو تاک لگائے بیٹھے ہے. انسان کہتا ہے کہ میں تنہا ہوں, کمرے میں ہوں, یہاں مجھے کون دیکھ رہا. تو اللہ فرماتے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ میں دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہوں, میرے دل میں جو خیالات آ رہے, گناہ کے جذبات ابھر رہے ہیں, اس سے تو کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے انسان کے اس عذر کا بھی جواب دے دیا, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ تم کسی کے چہرے پہ اگر بد نظری یا بد نگاہی کی نیت سے نظر ڈال رہے ہو تو تمہارے دل کے اندر جو منفی خیالات اٹھ رہے ہیں, جس کے چہرے پہ نظر پڑ رہی شاید اسے پتہ نہ ہو, لیکن وہ علیم و خبیر ذات جو ہے یعلم خائنۃ الاعین, وہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, وما تخفی الصدور, اور جو سینے چھپائے ہوئے اسے بھی جانتا. بسا اوقات انسان اپنی طاقت اور اختیار کے گھمنڈ میں, غرور میں گناہ کرتا کہ مجھے میرا کوئی کیا کچھ بگاڑ سکتا. تو اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید, وہ غافل انسان تو اللہ کی پکڑ سے بچ کے کہاں جا سکتا ہے, تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. ان اخذہ علیم, اس کی پکڑ بڑی تکلیف دہ ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان کو قرآن میں ہی بتلا دیا کہ تیرے ہر عمل پہ جو ہے وہ گواہ تیار ہو رہے ہیں, تیرے ہر ایک عمل پہ اچھا ہو یا برا اللہ رب العزت کی طرف سے گواہ جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں. جس زمین پہ تو گناہ کرتا ہے یا کوئی بھی اچھا اور برا عمل کرتا ہے وہ پہلا گواہ, جس کو قرآن نے بیان کیا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها, جس دن زمین اپنی ساری خبریں, سارے واقعات جو ہے وہ کھول کے بیان کر دے گی. کیوں؟ یہ تیرے رب کا جو ہے اسے حکم ہوگا, تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. تو زمین پہ ہونے والے جتنے بھی اعمال ہیں زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی. فرشتے اللہ رب العزت نے مقرر کیے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, اللہ نے نگران فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں, جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اسے لکھتے چلے جا رہے ہیں. تیسرا انسان کا جو ہے وہ نامہ اعمال, قیامت والے دن انسان کا نامہ اعمال, سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ, جب یہ نامہ اعمال رکھا جائے گا فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ ڈر رہے ہوں گے کہ اس نامہ اعمال میں, اس صحیفے میں کیا ہے.
اور پھر جب وہ سامنے آئے گا تو وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، میری زندگی کا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس نے چھوڑا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیے ہوں گے اسے اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ چوتھے گواہ انسان کا اپنا وجود، انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم سورہ یاسین اللہ کی توفیق سے پڑھتے روزانہ، اللہ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ حدیث میں آتا کہ جب قیامت والے دن انسان کے اعمال، اس کا نامہ اعمال جو ہے اس کے سامنے رکھا جائے گا تو یہ انسان وہاں بھی اللہ رب العزت کی عظمت کی ناقدری کرتے ہوئے کہے گا اللہ تیرے فرشتے، ان کا لکھا ہوا میں نہیں مانتا، نہ جانے کیا کچھ میرے بارے میں لکھتے رہے۔ تو یہ وہ مرحلہ ہوگا جب اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے، زبانیں بند کر دی جائیں گی۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کی ٹانگیں، ان کے پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے ان کے اعمال کی۔ تو انسان کے اپنے اعضاء جو ہے وہ اس کے خلاف، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے جب یہ اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو اپنے ان اعضاء کو کہے گا لما شہدتم علینا، اور تمہارے مزے کے لیے تو میں سب کچھ کرتا رہا، آج تم ہی میرے خلاف گواہ بن گئے ہو۔ تو یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز میں بولنے کی صلاحیت رکھی۔ زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا، یہ اللہ کی قدرت سے اس سے آواز نکل رہی، وہ اللہ چاہے تو ہاتھوں سے اور پاؤں کو بھی جو ہے وہ بلوا سکتا۔ تو انسان کے خلاف یہ چاروں گواہ جو ہے، اور پھر انسان کو حسرت ہوگی، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میں نے اللہ کے حق میں کتنی کوتاہیاں کی۔ اس لیے یہ زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں جو دنیا کی زندگی دی ہے یہ مہلت ہے، یہ دار العمل ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور پیشی سے پہلے اللہ کے حضور پیشی کا جسے ڈر لاحق ہو جائے تو پھر اس کے اعمال وہ نہیں ہوتے غفلت والے جس میں معاذ اللہ ہم پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے احکام کو ہر صورت مقدم رکھتا، وہ حلال اور حرام کی تمیز کرے گا، جائز اور ناجائز کی تمیز کرے گا، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آخرت کا یقین پختہ ہو، پکا یقین ہو۔ ہم آخرت کا یقین، اللہ ہماری کمزوریاں معاف فرمائیں، زبانی حد تک تو ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے علوم الدین میں کہ کم ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں آخرت کا پختہ یقین نصیب ہوتا۔ پھر انہوں نے ایک مثال ذکر کی حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ سابقوا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، آؤ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف جو ہے وہ لپکو۔ تو یہ صحابی کہنے لگے اللہ بخ، اللہ کی جنت اتنی زیادہ وسیع کہ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر، اللہ کی آسمان و زمین کے برابر جنت کی چوڑائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسا ہی ہے، تو کھجوریں کھا رہے تھے، اور پھر ذہن میں یہ خیال آیا، کہنے لگے ما دمت آکل تمراتی فإنها لحیات طویلہ، یہ زندگی اگر کھجوریں کھاتی گزر گئی تو یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ کھجوریں وہی پھینکی اور جا کے جام شہادت جو ہے وہ نوش کر لیا۔ کہ جنہیں آخرت کا یقین ہوتا ہے تو پھر وہ آخرت کو مقدم رکھتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جگہ جگہ ہمیں یہ تنبیہ فرمائی۔ حضرت عمرو بن میمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ایک آدمی کو رسول اللہ نصیحت فرما رہے تھے، فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 کیفیات اور حالات آنے سے پہلے ان 5 چیزوں کو جو ہے وہ غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے صحت کے ایام کو جو ہے وہ غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت اور مشغولیت سے پہلے اپنی فرصت کے اوقات کو جو ہے وہ غنیمت جان لو۔ وغناک قبل فقرک، اب اللہ نے دیا ہے خرچ کرنے کے لیے، فقر و فاقہ اور احتیاج کی کیفیت آنے سے پہلے اسے غنیمت جان لو۔ اور بطور نچوڑ بتلا دیا وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے اپنی اس زندگی کو جو ہے وہ غنیمت جان لو۔
دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 کیفیات آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، عمل کرنے میں سبقت لے جاؤ، جلدی کرو. اور پھر فرمایا هل تنظرون الا الى مرض مفسد، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کسی ایسے بیماری کے انتظار میں بیٹھے ہو جو اعضاء میں بگاڑ پیدا کر دے. اب سجدہ کرنا چاہتے نہیں کر پاتے، رکوع کرنا چاہتے ہیں، حرمین کی زیارت کے لیے سفر کرنے کو جی چاہتا لیکن اعضاء ساتھ نہیں دے رہے. او حرم مفند، یا ایسی بیماری جس میں تم بہکی بہکی جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دو. او فقر منسن، یا ایسا فقر و فاقہ جو تمہیں ہر چیز سے غافل کر دے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ بسا اوقات انسان کو کفر کے قریب تک جو ہے وہ لے جاتا. او غنن مطغن، یا ایسی مالداری اور تونگری کے انتظار میں ہو، وسعت کے انتظار میں جو تمہیں سرکش کر دے. او الموت، یا تم موت کے انتظار میں بیٹھے ہو. او موت مجہز، جو بڑی جلد آ جائے گی جس کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلتا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ آتا ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا. فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت مقرر آتا تو ایک لمحہ کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہو سکتی. تو میں تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ تم جو ہے وہ فقر و فاقہ کے انتظار میں بیٹھے ہو جو تمہیں ہر چیز سے غافل کر دے، ایسی مالداری کے انتظار میں بیٹھے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے، ایسی بیماری جو جسم میں بگاڑ پیدا کر دے، ایسا بڑھاپا جس میں تم بہکی بہکی باتیں، اب تمہیں پاکی ناپاکی کا بھی خیال نہیں، اب تمہیں اپنے سطر کا بھی خیال نہیں. یا تم موت کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ موت تو بڑی جلد آئے گی، کوئی مہلت نہیں دے گی. او الدجال، یا تم دجال کے انتظار میں بیٹھے ہو. فشر غائب ينتظر، تو وہ ایسی شر ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہے لیکن اس کا انتظار کیا جا رہا. او الساعہ، 7ویں چیز فرمایا یا تمہیں قیامت کا انتظار ہے. والساعۃ ادہی وامر، اور قیامت تو بڑی تلخ اور بڑی سنگین چیز ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی یہ زندگی اس لیے دی کہ ہم اللہ کو منا سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں. اللہ نے جن احکام پہ عمل پیرا ہونے کا حکم دیا انہیں جو ہے وہ اپنا سکیں. اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لے کے آؤ، وہ مالک جو ہے وہ اپنی مہربانی سے کم از کم جو ہے وہ تمہیں 10 گنا اجر دے گا، 700 گنا تک جو ہے وہ اجر کو بڑھاتا رہے گا. اس مالک نے اتنا کرم جو ہے وہ فرما دیا، اور برائی کے بارے میں بھی کہہ دیا، اچھائی کے بارے میں بھی اس کا ضابطہ بدلتا نہیں. من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیکی لے کے آئے گا تو اپنے لیے. ومن اساء فعلیہا، اور برا عمل لے کے آئے گا تو وہ بھی اپنے خلاف ہی. انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا انجام تمہیں خود ہی بھگتنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت نے موت و حیات کی حکمت یہ بتلائی، خالق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا. حسن عمل پہ جو ہے وہ کامیابی، اور سوء عمل پہ، برے عمل پہ جو ہے وہ ناکامی. اور وہ کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار. اللہ کے نیک بندے اصحاب الیمین، اور برے بندے نافرمان بندے جو ہے وہ اصحاب الشمال. اور وہاں کوئی تیسرا طبقہ نہیں ہوگا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دنیا سے جاتا تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 وہیں رہ جاتی. فرمایا اس کے گھر والے ساتھ جاتے ہیں، والدین جائیں گے دفنانے، بہن بھائی چلے جائیں گے، اعزا کار دوست احباب گئے ہوئے دفنانے، مال، چارپائی، وہ چادر، اور تیسرا اس کا عمل. فرمایا فیرجع اثنان ویبقى واحد، یہ دونوں کبھی باپ بھی حقیقی بیٹے کی قبر میں نہیں اترتا، کبھی اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے قبروں میں اترنے پہ تیار نہیں ہوتی، قریبی سے قریبی دوست بھی کسی کی جگہ قبر میں جانے پہ تیار نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس تنہائی کی رات میں اس کا مونس و غمخوار بننے پہ تیار نہیں ہوتا. وہاں ایک ہی جو ہے وہ مونس و غمخوار ہوگا. فیبقى عملہ، وہ انسان کا عمل جو ہے وہ وہاں باقی رہے گا. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن قبر میں اتارا جاتا تو اللہ رب العزت اس کے نیک عمل کو جو ہے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کی غمخواری کے لیے، اس کو مانوس کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں.
یہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ یہاں تو میرے ماں باپ نہیں آئے، عزا اقارب نہیں آئے، دوست احباب نہیں آئے، تو یہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو تو کیا کرتا تھا، تیرا نیک عمل ہوں۔ اور آخرت کے مراحل میں بھی ایک مرحلہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسی پہ انشاءاللہ اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کسی انسان کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی حتیٰ یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، یہ دنیا کی زندگی کن کاموں میں گزار کے آیا، وعن شبابہ فیما ابلا، اس عمر کا قیمتی حصہ جوانی کن کاموں میں گزارا، وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، وہ مال جس کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں، آیا کہاں گیا کہاں، کن ذرائع سے کمایا، کہاں جو ہے وہ خرچ کیا، وعن علمہ فیما عمل بہ، اور جو اللہ نے علم دیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ نے یہ جو دنیا کی زندگی مہلت دی ہوئی، اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی رسول اللہ نے عقل مندی کی پہچان یہ بتلائی کہ عقل مند وہ ہیں جو موت کی تیاری کریں، موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی لوگ بھی آ جائیں۔